میں صدقے سونا مکھڑا ویکھاں تے کٹ جائے. یہ تو نہ دی ہے پڑھن پھر کام کی لو سمان کی لو. تو پھر ضرورت نہیں ہے. کوئی نہیں جے وارو بندا. شیخ القرآن رحمت اللہ پتہ نہیں کہ تو شیخ لے آندے سارے اشعار شرکیہ اور کفریہ اور ضلالت اور گمراہی پر مبنی اشعار پڑھ پڑھ کے لوگوں کا ستیہ ناس کیا. تیرا کاما تیرے گیت کاما. کوئی نہیں جے وارو بندا اس جند. ہاں پڑھو شاباش. تو سب پڑھنا میں تو یاد کرانا سر بہن بھی سارے بزرگ پڑھتے ہو. کوئی نہیں جے وارو بندا اس جند. ہاں پڑھو شاب جو پڑھا لگ پہ پھر میں بھی اگر حوصلہ میں نے یاد آ جائے. کوئی نہیں جے وارو بندا اس جند نمانی دا لگی ترے گھٹ ملدا نہیں پانی دا. او دس ایک حوض نبی حقانی دا پتہ نہیں ساقی کوثر نے قیمت کی لائیا. چٹی آسمانو احمد سرور نو. دیکھو نا شیخ القرآن کتنا کمال کیا چھوٹا ہے. تو پڑھتے ہوندے سن جب مسلک پر آتے تو وہ مشہور اشعار ہے ان کہ تو آپ پہ ہی فیصلہ. دیکھو نا پورا ایک شعر ایک 4 جملے ہیں پورے ایک اور ان 4 جملے میں پورا اسلام پورا دین پورا مسلک ہے. ایسی تقریریں بھی ہوتی تھی. ہوں تو بندہ 3 گھنٹے لگا رہا ویکھو نہ آگا کوئی ہوتا نہ ہوتا کوئی پیشہ ہوتا ہے. سمجھ ہی نہیں آتی. تو آپ پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاص آمدی. جتھے نیویں پالی نبیاں نے اتے کی رہ گئی گل اماماں دی. جنہوں ملے حضوری آقا دی انہوں کی لوڑے غلاماں دی. آمن قرآن و حدیث نو تنو عظمت ملے سلاماں دی. زیوغار علماء کرام بسر غور دوستو واجب الرشد قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہن. قیامت والا دن جو ہے وہ انتہائی طویل دن ہوگا. 50,000 سال کا دن ہوگا. اندازہ کرے کہ اس وقت دنیا کو بنے ہوئے 10-12 ہزار سال سے زیادہ عرصہ نہیں ہوا. توجہ میری طرف رہے. اس وقت دنیا کو بنے ہوئے اچھا دنیا کو بنے ہوئے اس وقت 10-12 ہزار سے زیادہ عرصہ نہیں ہوا. آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک. قیامت والے دن صرف ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. اور وہ یوم الحساب ہے، یوم الدین ہے. اس دن حساب ہوگا. ساری دنیا اٹھے گی اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی.
اعمال کو تولا جائے، افعال اور اقوال یوزن، ان کا وزن ہوگا، تکڑی لگے گی، ترازو لگے گا۔ جس کا پلڑا زمین و آسمان سے زیادہ ہو، ایک پلڑا، ایک پلڑے اندر گناہ اور دوسرے اندر اچھے اعمال ہو۔ بندوں کو تولا جائے گا، اعمال کو تولا جائے، افعال کو تولا جائے، نماز روزے حج زکوٰۃ کو تولا جائے، حتیٰ کہ انسان کے منہ سے نکلنے والے اقوال اور جملے جو ہے ان کو بھی تولا جائے گا، اس کا وزن ہوگا۔ الوزن یومئذ الحق، قیامت کا تول حق ہے۔ اس دن کا تول حق ہے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کا وزن ہوگا وہی عیش و عشرت کی زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، جس کا وزن کم ہوگا، ہلکا ہوگا، وہ حاویہ میں ہوگا۔ اور اللہ اپنے محبوب کو مخاطب کر کے کہتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، محبوب آپ کیا جانے ما ہیہ ہے کیا۔ حالانکہ جس آگ کی جھلکیاں اور جہنم کی جھلکیاں معراج کی رات رسول اللہ کو عذاب ہوتے اور چیختے لوگوں کو سنایا اور دکھایا گیا، انہیں فرمایا جا رہا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے بعض لوگوں کی زبانیں کینچی سے کاٹتے ہوئے دیکھا، بعض لوگوں کو میل شرم گاہوں کی رطوبت پیتے دیکھا، بعض لوگوں کے سروں کو کچلتے ہوئے دیکھا۔ یہ ساری کیفیات رسول اللہ نے دیکھی۔ فرماتے ہیں بڑے بڑے انسان دیکھے، بڑے بڑے ان کے عذاب دیکھے، اور سانپ اور بچھو کو چڑھتے دیکھا۔ وہ سب کو جو دیکھ کے آئے، جنہیں بنائے شاہد کیا ہے، گواہی کے لیے رسول اللہ کو وہ چیزیں دکھا دی گئی، انہیں قرآن کہتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، آپ کیا جانے وہ حاویہ وہ ماہیہ ہے کیا۔ جس نے دیکھا ہوا ہے وہ وَمَا أَدْرَا کی پوزیشن پہ ہے۔ توجہ ہے، جس ہستی و شخصیت کو وہ چیزیں دکھائی گئی ہے وہ وَمَا أَدْرَا کی حیثیت میں ہے۔ جنہوں نے کچھ نہیں دیکھا بتاؤ ہماری حالت کیا ہو۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، بھڑکتی ہوئی وہ آگ ہوگی، آگ ہوگی، بس وہ آگ ہے۔ جس حاویہ میں گرو گے وہ حاویہ آگ ہے، جس میں وہ تمہارے اعمال اگر ہلکے ہو گئے تو وہ حاویہ ہے، وہ ماہیہ ہے، وہ نار حامیہ۔ تھوڑی سی تپش کے ساتھ یہ اس طرح سمجھنا ہے تو اس جھاڑ کی گرمی میں بار ذرا دوپہر کے دھوپ میں نکلے، پاؤں کی کیا کیفیت ہوتی ہے، جو سارا آگ میں چلا جائے وہاں کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ لیکن یہ سارا کچھ اس بندے کے ساتھ ہوگا جڑا انسان جس سے اعمال ہلکے ہو گئے، کیونکہ اعمال تولے جائے اور زبان سے نکلنے والے جملے تولے جائے۔
لہذا صرف آج کی گفتگو کا صرف ایک ہی خلاصہ ہے، جس کو جتنا کھولیں تو کھولتا جاتا ہے یہ موضوع، کہ زبان سے نکلے ہوئے جملوں پہ غور کریں، انہیں تولا جائے۔ جب جملے تلنے ہیں تو پھر ہوش سے بولیں۔ جب ریکارڈ محفوظ ہو رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، اور ایک جملہ لکھا جا رہا ہے، اور کرامن کاتبین وہ لکھنے والے کندھوں پر موجود ہیں اور جملے لکھ رہے ہیں، تو پھر جس بندے کی ایک ایک بات لکھی جا رہی ہو، ہم تو امتحان میں بڑا سوچ سوچ کے لفظ لکھتے ہیں کہ یہ کسی ممتحن نے پڑھنا ہے، اور جو ایک ایک چیز لکھوا رہا ہے اور اس نے دیکھ بھی رہا ہے اور پھر اس کا پوچھنا بھی ہے، اور پھر وہ کتاب تمہارے ہاتھ میں بھی آئے۔ صرف ممتحن چیک نہیں کرے گا، بعد میں اس طرح ہوتا ہے نا کہ امتحان دئیے تو پھر نمبر صحیح نہ لگن تو پھر وہ بندہ پیپر دوبارہ ری چیکنگ کی درخواست دیتا ہے، وہ پیپر پھر اس بندے کو بلا کے اس کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے کہ یہ تیرا پیپر ہے، آپ پڑھ، اقرا کتابک۔ قیامت والے دن بھی ایسا ہی ہوگا، یہاں تو درخواست دے کے کتاب کھلوانی پڑتی ہے، اپنا پیپر کھلوانا پڑتا ہے۔ وہ کتنا انصاف والا ہے جو مطالبے کے بغیر کتاب پوری دے دی ہے، یہ تیرا پیپر ہے، یہ تیری کتاب ہے، جو کچھ تو لکھواتا رہا وہ میرے فرشتوں نے لکھا ہے، کتنے امانت دار ہیں، آپ دیکھ کوئی جملہ رہ گیا ہے، کوئی اضافی تو نہیں لکھا، جو تو نے بولا نہ ہو وہ لکھا ہو، یا جو تو نے بولا ہو وہ رہ گیا ہو۔ پڑھ لے اس کتاب، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ۔ بندہ خود کہے گا یہ کیسی کتاب ہے، نہ چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ بڑی بات چھوڑی۔ قیامت نو جو ویکھنی ہے تے آج ہی ذرا غور کر لی، اکٹھے جو ہو گئے اس محفل و مجلس میں، تے قیامت والے دن جو کتاب پڑھنی ہے تے ہر بندہ اپنی کتاب نو دے جان دے، ذرا پڑھیے کن، محاسبہ کیجئے، نفس اندر جھانکیے، دل و دماغ اندر سوچئے کہ آج کا دن چھوڑ دیجئے، کل پرسوں چوتھ جو کچھ ہوتا رہا ہو گیا، جو کچھ آج آپ نے کہا ہے ذرا سوچو، سارے دن کی ڈائری پہ غور کرو، ایک دن کا محاسبہ کرو اور تہیہ کرو کہ کل یہ ایسا دن نہیں ہوگا، اور پھر کل محاسبہ کرو، پھر پرسوں محاسبہ کرو۔ ایک دن آئے گا کہ تمہاری زبان سے کوئی جملہ بھی ایسا نہ نکلے گا جس سے رب ناراض ہو۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا ایک بندہ نیک اعمال کر کر کے بالکل جنت کے قریب پہنچ جائے، جنت اس کے درمیان ایک بالشت کا فرق رہ جاتا ہے، بالکل جنت کے قریب۔ اچانک زبان جو کوئی ہو یا جملہ نکالتا ہے، ہو یا جملہ کٹتا ہے کہ اللہ اتھوں ہٹا کے جہنم اس کو دے، ایک جملہ جہنم میں لے گیا ہے۔ بندہ نے گناہ کر کر کے جہنم کے بالکل قریب، اتنا قریب جتنی ایک بالشت ہے، اچانک کوئی ہو یا عمل ہو یا جملہ زبان جو نکل ہے، اللہ اتھوں ہٹا کے جنت کا وارث بنا دیتا۔ زبان سوچ کے بولی، اپنے جملوں پہ غور کیجئے، میں کیا کہہ رہا ہوں، جو کچھ میری زبان سے نکل رہا ہے کہ یہ کفریہ، یہ شرکیہ بدی جملہ تو نہیں ہے جیسے میرا اللہ ناراض ہو جائے۔ دو حقیقی بھائی ہیں، ایک انتہائی نیک پارسا اور دوسرا انتہائی گناہگار۔ بات سمجھ آ رہی؟ نہ آئی تو پھر دسیا جی، سمجھا لاں گا میں انشاءاللہ۔ وہ جدوں ملدا اس نو گناہگار فاسق فاجر انسان بھائی، انہوں سمجھاتا سی یار چھوڑ دے گناہ، گناہ والی کوئی بھی زندگی ہے، ذرا تسی بھی غور کرو، گناہگار لوگ غور کریں، بے نماز لوگ غور کریں، سود خور لوگ غور کریں، گناہگار جو ہیں جو مجرم ہے اور آج کی یہ آواز ان تک پہنچ رہی ہے، سن رہے ہیں یا پہنچ رہے ہیں، وہ میری گزارشات پہ غور کریں۔ گناہگار بھی کوئی بندہ ہوتا ہے، گناہگار کی بھی کوئی زندگی ہے، وہ اس دنیا میں رہ رہا ہے اور حیوانوں کی طرح زندگی بسر کر رہا ہے، اس کی بھی کوئی زندگی ہے، اس نے کیا لیا ہے لذت زندگی کی، اس کا اور حیوان میں کیا فرق ہے کہ حیوان بھی صبح اٹھتا ہے، ان پہ غور کریں، ان کا وزن ہوگا
جب سبحان اللہ کا وزن ہوگا تو پھر پورے جملے کا وزن کیوں نہیں ہوگا؟ اس کو کیوں نہیں تھولا جائے؟ کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. ان جملوں کو تولا جائے الحمدللہ پورے میزان کو بھر دیں گے، ایسا جملہ ہے. تو جو بھی جملہ زبان سے نکلتا ہے اس کو تولا جائے. لہذا جملہ زبان سے نکالنے سے پہلے سوچیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہے. یہ جملہ اچھا ہے یا برا ہے؟ یاد رکھیے جملوں کی حیثیت ہے اسلام میں، دین میں، شریعت. اگر اس طرح سمجھنا ہے تو آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں. آپ کے باپ نے ایک بڑی محفل میں کہا تھا، توجہ ہے ماشاءاللہ، ذرا جملے جو زبان سے نکلتے ہیں ان کی حیثیت پہ پہلے ذرا غور کرے. ہر بندہ غور کرے کہ اس کے باپ نے ایک دن بھری محفل میں کہا تھا، اسے کہلوایا گیا کہ تو کہہ. اسے عالم نے پوچھا، کہا کہ فلاں کی جو بیٹی ہے اتنے اقمار کے بدلے میں نے آپ کو نکاح کر کے دی ہے، تو ذرا اس کو کہے. کیا بولو؟ شادی شدہ بیٹھے ہو زیادہ بولو کی کیا ہے؟ کی کیا ہے؟ جواب ہے قبول ہے. یہی کہا ہے نا کہ قبول ہے. یہ کیا ہے؟ جملہ ہے، ایک لفظ ہے، زبان سے نکلے. ہاں آپ نے کہا قبول ہے. پھر بتائیے پھر کیا ہوا اس جملے کے بدلے؟ اس کا نتیجہ آپ پیدا ہو، آپ دنیا میں رہے، آپ کی ایک ماں بنی، ایک باپ بنا، پیچھے ایک جملہ ہے، وہ کیا ہے؟ کچھ ہی بولو. ہاں شاباش. کچھ نہیں ہوتا. حالانکہ اس تو اگلا جملہ خطرناک، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، قبول ہے. جس کی شادی اس نے کہا کہ یہ عورت، یہ بچی جس کی بہن بیٹی ہے مجھے قبول ہے. جب قبول کہا تو یہ غیر شادی شدہ تھا. اب کیا ہو گیا؟ ایک لفظ پیچھے ہے، وہ کون سا ہے؟ قبول. یہ کنوارا تھا، وہ ختم ہو گئی. حیثیت بدل گئی، سٹیٹس بدل گیا، مقام بدل گیا، حیثیت بدل گئی. اس کا کوئی سسر نہ تھا، اب سسر بھی ہے. کوئی ساس نہ تھی، اب ساس بھی ہے. کوئی سالے نہ تھے، اب سالے بھی ہیں. کوئی سالیاں نہ تھیں، اب سالیاں بھی ہیں. اب اس کی بیوی نہ تھی، اس کی بیوی ہے. پیچھے ایک ہی جملہ ہے، وہ کیا ہے؟ یہ مطلب ہے زبان جو کوئی جملہ نکلے ہوتی حیثیت پھر ہوتی ہے نا. کیا کہا آپ نے؟ قبول. قبول سے، اس لفظ سے، جملے سے یہ سارے رشتے بنے. اگر انہی رشتوں کو توڑنا چاہیں تو یہ سوٹی سے نہیں ٹوٹتے، یہ خنجر سے نہیں ٹوٹتے، یہ بندوق سے نہیں ٹوٹتے، یہ ایک لفظ سے ٹوٹتے ہیں. اور وہ 4 حروف پر مشتمل ایک لفظ ہے، اسے طلاق کہا جاتا ہے. بس طلاق کہنے کی دیر ہے. جو تلوار سے اور ہتھیار سے نہیں ٹوٹے وہ کس سے ٹوٹے؟ لفظ سے، جملے سے. ماننا پڑے گا وہ تلوار بھی اثر نہیں رکھتی جو ایک زبان سے نکلنے والا جملہ رکھتا ہے. تو پھر ان جملوں پہ ذرا غور کریں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. اس جملے کی حیثیت پہ غور کریں. اگر سمجھ نہ آئے تو تھوڑا سا آگے بڑھتے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک جملہ ہے، ایک کلمہ ہے. جب تک آپ یہ نہیں کہتے تھے آپ مسلمان نہیں تھے. یہودی ہے، عیسائی ہے، سکھ ہے، مجوسی ہے، کسی مذہب میں ہے. جب وہ ارادہ نیت رکھ کے یقین کر کے یہ کلمہ پڑھ لے تو سٹیٹس حیثیت بدلتی ہے یا نہیں؟ وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مسلمان. کافر تھا مسلمان ہے، اس کو کافر نہیں کہہ سکتا، اس کو یہودی نہیں کہہ سکتا، اس کو سکھ نہیں کہہ سکتا، اس کو مجوسی نہیں کہہ سکتا، اس کو بدھ مت نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ اس نے زبان سے جملہ ادا کیا ہے، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اگر یہی بندہ کہہ دے
کہ میں اس کلمے کو نہیں مانتا، نعوذ باللہ، اسی وقت اسی لمحے نکاح بھی ٹوٹ گیا، ایمان بھی ٹوٹ گیا، یہ کافر بھی نہیں بلکہ اس سے ایک اوپر درجے پہ یہ مرتد ہو گیا، دائرہ اسلام سے اسی وقت یہ خارج ہو گیا۔ تو زبان سے ذرا دل و دماغ سے سوچئے کہ جملوں کی حیثیت ہے یا نہیں، جملوں پہ سارے یا اس طرح سمجھنا ہے تو آگے بڑھتا ہوں۔ ماہ رمضان شعبان کا مہینہ جاری تھا، اچانک رات کو 8 بجے 7 بجے 8 بجے ایک بندے نے ٹی وی پہ آ کے اعلان کیا کہ حضرات شعبان ختم ہو گیا ہے اور چاند سڑ گیا ہے، کل ماہ رمضان کی پہلی تاریخ ہوگی اور روزہ ہوگا۔ ایک اعلان، ایک جملے سے حیثیت بدلی یا نہیں بدلی؟ وہ شعبان ختم ہوا، کل کھانا پینا دوپہر کے وقت ممنوع ہوا، ایک اعلان ایک جملے کی وجہ سے، اور اسی سٹیٹس کو ذرا آپ نے بدلنا ہے۔ تو 29ویں رمضان کو رات کو 11 بجے کیا ہوا ہمارے ساتھ؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہم کیا سوچ کے سوئے تھے کہ انشاءاللہ سویرے کیا ہوگا؟ تراویحاں پڑھی تھی ہم نے ماہ رمضان کی، بلکہ میرے ساتھ وہ ہوا جو کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوا کہ میں نے ایک تقریر کی اسی رات تراویح کے بعد، درس تھا، یہ شکر ہے اپنا پینڈ آئی کسی اور دا نہیں، تے میں اسے تقریر کی تھی، میں کہ آج ماہ رمضان کی آخری رات ہے اور ماہ رمضان کی آخری عشاء ہم نے پڑھ لی ہے، سویرے ہم ماہ رمضان کی آخری فجر پڑھیں گے، کل دوپہر ہم انشاءاللہ ماہ رمضان کی آخری ظہر پڑھیں گے، پھر آخری عصر ہوگی، آج آخری روزہ ہے، ساری آخری کر کے تقریر ختم کر دی، جب تقریر مکی تو چاند چاڑا ہے، نہ وہ آخری رات رہی نہ وہ آخری، پوری تقریر تو ہی پانی پھیر گیا۔ اس کا مطلب ہے رات 11 بجے اچانک ایک بندہ ایک اٹھا، سویا لاہور کا تھا، وہ ایسا عبد الخبیر بے خبر تھا، اس نے اعلان کیا کہ حضرات میں نے کسی بندے نے چاند دیکھ لیا ہے، لہذا کل جو ہے نا وہ عید الفطر ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ جملوں سے، زبان سے نکلنے والے جملوں کی حیثیت تو ہے نا کہ پوری حالت کیفیت جو ہے وہ بدل گئی۔ تو ذرا غور کر لیا کریں کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں آپ وہ صحیح بھی ہے یا نہیں، کہیں ایسا نہ ہو پکڑ آ جائے۔ ایک بھائی فاسق و فاجر، دوسرا بھائی انتہائی نیک پارسا تذکرہ کر رہا تھا، جدوں وہ ملے نا اس نے وہ سمجھائے یار نماز پڑھا کر، روزہ رکھا کر، گناہ چھوڑ دے، گناہ گار کی کوئی زندگی ہے، یہ تو حیوان سے بدتر ہے۔ حیوان بھی سویرے اٹھتا ہے، انسان بھی سویرے اٹھتا ہے، وہ کھرلی پہ کھاتا ہے، یہ چولہے کے قریب بیٹھ کے کھاتا ہے، وہ بھی پھر کھیتوں باڑی میں جاتا ہے، یہ بھی اپنے کام محنت مزدوری پہ جاتا ہے، وہ بھی دوپہر سستاتا ہے، یہ بھی کل اولا کوئی تھوڑا سا آرام کرتا ہے، وہ بھی دوپہر کو چارہ کھاتا ہے، یہ کھانا کھاتا ہے، وہ بھی لیٹ جاتا ہے، یہ بھی لیٹ جاتا ہے، شام کے وقت یہ بھی کھرلی پر جانور باندھ دیا جاتا ہے، یہ بھی چولہے پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، وہ بھی سو جاتا ہے، یہ بھی سو جاتا ہے، سویرے پھر وہ اٹھتا ہے اسی روٹین سے۔ مجھے بتاؤ انسان اور حیوان میں فرق کیا ہے؟ جب تک نماز درمیان میں نہ ہو، اللہ کی قسم انسان اور حیوان میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، بس اتنا فرق ہے کہ حیوان اپنے کیے ہوئے مقصد پورا کر کے سویا ہے، اس انسان نے وہ مقصد ہی پورا نہیں کیا جس کے لیے اللہ نے اس کو بنایا ہے، بس اتنا فرق ہے کہ حیوان اس سے بہتر ہے، یہ حیوانوں سے بدتر ہے۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ حیوانوں سے بدتر لوگ ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم آئے کس لیے، یہ سمجھتے ہیں ہم کھانے پکانے اور کمانے اور بچے پیدا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ معذرت کے ساتھ یہ سارے کم حیوان بھی کر دے، انہاں دے ہاں بچے بھی ہوندے تے بچے نال محبت بھی کر دیں، وہ کھاندے بھی ہیں تے پیندے بھی ہیں تے جوڑتے بھی ہیں کئی جانور، تے پھر وہ اپنے بچوں سے محبت بھی کرتے ہیں، خواہشات بھی ان کی پوری ہوتی ہے، ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، جس کے لیے تم سمجھتے ہو نا ہم نے بہت مارکا مار لیا، اللہ کی قسم یہ حیوانیت ہے،
انسانیت بہت اونچی ہستی کا نام ہے. اگر انسان بنے تو پھر فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا. لیکن ہوئے انسان صحیح انسان بن کے دکھائے. اس لیے تو لوگ بشریت مصطفیٰ کا انکار کرتے. اور میں کہاں کرتا ہوں؟ اس لیے لوگ انبیاء کو بشر نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے بشر؟ اس لیے تو مندے نہیں. وہ ہیں عاشق لوگ، پیارے لوگ، رسول اللہ سے پیار و محبت میں ڈوبے ہوئے لوگ. وہ کہتے ہیں بشر یہ ہوتا ہے تو پھر نبی بشر نہیں ہوتا. اگر تم بشر صحیح ہوتے تو زمانہ کہتا کہ نبی بھی جنس میں بشر ہے، شان میں میرے محمد مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں ہے. یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے. یہ نہیں کہتا کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ بشروں کے کام نہیں ہے. بشر دکھاؤں؟ پڑھیے سورہ یوسف، جس کو زلیخا جیسی شہزادی نے خاتون اول نے ایویں سمجھو خاتون اول آئی، چھپی ہوئی آئی. ساری زندگی وہ محبت کرتی رہی، یوسف سے اس محبت کو چھپاتی رہی. اچانک اس نے اپنے گند کو زہر کیا. یہ بھی دم کران جانے اس نے گند باہر ہی زہر کیتا. میں تو پھنسی ہوئی. پھر جب گند زہر ہوا تو یہ تو لے آیا. جب ادھر گند زہر ہوا تو بشریت کا عروج دیکھیے. قالت حیث لک قال معاذ اللہ. تب عورتوں نے کیا تھی؟ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. یہ بشر نہیں معلوم ہوتا. بشر ہوتا تو ہماری طرف دیکھتا. آئیے ذرا غور کیجیے. جملے جو زبان سے نکل رہے کیا اس پر مؤاخذہ نہیں ہے؟ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود عصر کی نماز تو بعد ہر بیوی دے گھر، اپنے زوجہ محترمہ دے گھر، ام المومنین کے گھر، امہات المومنین گھروں میں حضور تشریف لے جاتے. عصر کے بعد ساری بیویوں کے گھر ایک بیوی کے یہاں کچھ دیر زیادہ بیٹھ جاتے. اس نے بیٹھانے کے لیے کچھ طریقہ اختیار کیا ہوا ہے. بیویاں تھی آپس میں محبت، پھر حضور سے اپنی اپنی محبت کا اظہار کر دیا. حضور کی ازواج جو تھی، ہر بیوی کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا شوہر جو ہے وہ میرے پاس بیٹھے. جب خاص کر زیادہ بیویاں ہوں تو پھر ہر بیوی کی خواہش ہوتی ہے کہ وقت مجھے زیادہ دے. تو پھر جڑی سیانی ہوئے سمجھدار ہوئے تو انہیں بٹھانا چاہے پھر وہ بٹھاتی ہیں. ویسے تو بیٹھتے نہیں، چلو کوئی بہانہ ہی صحیح. تو جب اٹھنے لگتے تو وہ کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شہد کوئی میں شربت تھوڑا سا شہد بنایا ہوا ہے، شربت بنایا ہوا ہے، یہ تو پیتے جائے نا. حضور پھر بیٹھ جاتے. پھر شوہر حضور جیسا ہو، جہاں دیکھنا بھی ثواب ہے، جس کا دیدار بھی اجر ہے اور ثواب ہے. اور دیکھے تو پھر آنکھ جھپکنے کو جی نہیں چاہتا. وہ چہرہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ساری حیثیت شان ساتھ ساتھ. دوسری بیوی نے سوچا کہ حضور وہاں گھر زیادہ کیوں بیٹھتے ہیں. پتہ چلا، کھوج لگایا، پتہ چلا کہ وہاں حضور کو آپ کو شربت ملتا ہے، شہد ملتا ہے. حضور اس لیے تھوڑا سا زیادہ بیٹھ جاتا. دوسری بیویوں نے کہا کوئی اینج دا طریقہ لائیے، بجائے اس کے کہ آسی کوئی شہد شربت پلائیے، کوئی سارے کو شربت پلانے لگ جائیں تو پھر تو وہی کہ کوئی نہیں بیٹھیں گے یا نہیں پیس پائیں گے. تو بہتر ہے کوئی ایسا طریقہ لائیں کہ وہاں نہ بیٹھیں. بیویوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کے منہ مبارک سے کوئی عجیب سی جو ہے نا وہ کوئی نئی سی اور عجیب سی کوئی بو آ رہی ہے، کیا ماجرا ہے؟ حضور نے فرمایا کوئی چیز کھائی پی تو نہیں ہے، کھانے پینے سے کوئی چیز ایسی کوئی بو آ سکتی ہے؟ تو میں نے تو کوئی ایسی چیز نہیں کھائی پی، شہد بھی ہے. انہوں نے کہا پھر شہد دی ہی ہونی. فرمایا حضور نے شہد کی کیسے آ سکتی؟ یا رسول اللہ یہ مختلف جڑی مکھیاں نا یہ مختلف پھلاں تے باندھی ہیں. ہر پھل کا اپنا اپنا ذائقہ ہوتا ہے. بیری دی شہد کا ذائقہ ہور ہوتا ہے، باقی پھلاں کا ذائقہ ہور ہوتا ہے. تے پھر مغافیر ایک پھول ہے وہ بار مکھیاں بہ جائے وہ سب جڑا شہد ہوتا وکھرا ذائقہ ہوتا ہے، بو جی آتی ہے، پھر وہ ہونا ہے شہد. نبی علیہ السلام اگر شہد پینے منہ سے بو آتی ہے تو آج کے بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہد نہیں پیوں گا، شہد نہیں پینا آج تو بعد.
تو جب ساڑی بہن بیٹیاں کہتی ہیں کہ میں نے شادی دے موقع دے فلاں گھر نہیں جانا، میں نے منع کیتا ہے، بزرگاں رکھ دیتی ہوئی شرین دے پتے دے درخت مکہ دروازے پر رکھ دو، اس گھر بچہ پیدا ہوا ہے کوئی اندر نہ آوے، رکھ دے اندر ہے، بچے نو کوئی مسئلہ نہ بن جائے یا بچے کی ماں کو کوئی مسئلہ نہ بن جائے، باہر نہیں نکلنا، کوئی اندر داخل نہ ہوئے، ساڑھے خارج بچہ ہوا ہے، جہاں اس عورت کو الگ رکھنا ہے، اگر الگ ہی رکھنا سی 40 دن تو پھر کلمہ پڑھن دی فائدہ کیڑا دی یہودی ہے ہی کم تے کرتے سن جنہوں حضور ختم کرنا ہے، یہی وہ کام کرتے تھے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، توجہ ہے ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ٹھیک ہے لیکن تھوڑی جی آہستہ ہوئے، سبحان اللہ، میں روک تو نہیں سکتا کسی نے سبحان اللہ کہنے تو، لیکن کہہ بھی نہیں سکتا کسی نے، اپنی مرضی کتی رکھو، لیکن مہربانی میرا بھی کوئی خیال رکھا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وہ گمراہیاں جو حضور کے آنے سے پہلے تھی، اگر وہی دوبارہ لانی تھی تو پھر کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ ہو؟ پورا پنڈ کی عورتیں اندر آ جائیں تو بچے کو کچھ نہیں ہوتا، نہ اس کی ماں کو کچھ ہوتا ہے، جس کی نظر لگتی ہے وہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ کہہ دے، اللہ آخری 2 صورتیں پڑھ کے ان پر بچے پر بھوک مارتے رہیں، اللہ نظر بد سے بھی محفوظ رکھے۔ اگر سمجھ نہ آئے تو حضرت مولانا عبدالمنان راسد صاحب کی کوئی 2-4 تقریریں سن لو، لا لو خارج، وظائف بھی آپ کو یاد ہو جائیں، اللہ ان کے علم میں، عمر میں، عزت میں برکت عطا فرمائے۔ انہیں جماعت کے بڑے بڑے ساتھیوں کو وظائف پر لگایا ہے، وظیفوں پر لگایا ہے، وہ اذکار الہی پہ لگایا ہے، اللہ ان کو مزید توفیق عطا فرمائے۔ ذرا غور کیجئے، پھر نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ مجھ پر شہد رہا، حضور نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا، جن جیسا رب کی مخلوق میں کوئی نہیں، انہوں نے فرمایا آج کے بعد شہد نہیں پیوں گا، مجھ پہ حرام ہے، میں نہیں پیتا، اگر شہد پینے سے یہ ہوتا ہے میں نہیں پیوں گا۔ کیا یہ جملہ رب نے پھر نہیں روکا، نہیں ٹوکا، نہیں تنبیہ فرمائی؟ اگر رب نے فرمایا ہے تو پھر آپ جملوں پہ غور کریں۔ اسی وقت جبریل آئے، فرمایا ایوہ النبی، کاش کوئی قرآن پڑھے، قرآن پہ غور کرے، آل حدیث کی دعوت پہ غور کیجئے، قرآن پڑھیے۔ یا ایوہ النبی لما تحرم، یا ایوہ النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، ہے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رب آپ سے پوچھتا ہے لما تحرم، لما تحرم، اور رب بھی کہہ سکتا ہے رسول اللہ کو، ہم تو نہیں نہ پھر کہہ سکتے، ہمارے تو مرشد ہوئے، ہمارے تو نبی ہوئے، رب کہے تو پھر بے نیاز ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، بے نیاز ہے، پوچھنے پہ آئے تو کس کو پوچھ لے۔ یا ایوہ النبی لما تحرم، اے میرے پیارے حبیب، آواز بڑا، انداز بڑا پیارا رب دا، یا ایوہ النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لما تحرم، کیوں حرام کیا، کیوں فرمایا مجھ پہ حرام، کیوں کہا آپ نے حرام، کیوں حرام کیا اپنی ذات پر، کس کو؟ ما احل اللہ لک، جو اللہ نے حلال کیا لکا آپ کے لیے۔ لکا، لکا کا معنی کیا ہے؟ جی بولی، اگر سمجھ نہ آئے علم نشرح لکا، اے سمجھو گے تو پھر نال جوڑو گے نا تو پھر سمجھا کہ لکا سے مراد کون ہے۔
الم نشرح لك صدرك سمجھنا آیا الم نشرح لك صدرك لما تحرم ما احل اللہ لك اگر لك سمجھنا آئے ورفعنا لك ذکرك لما تحرم ما احل اللہ لك لاتا سے مراد کون ہے سنیے فرمایا والضحی واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى جویں اللہ قرآن پاک اندر فرماتا ہے اللہ کا تو مراد محبوب دی ذات ہے ایویں قرآن دی ساتھ لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک اپنی نبی اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے راضی کرنے کے لیے کیوں کیا حرام کیوں ایسا کیوں کہا بیویوں کی رضا کے لیے آپ نے ایسا کیوں کہا سمجھنا آئے تو دوسرا مقام کفار مکہ قریش مکہ اکٹھے ہو کے میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پاس آئے کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے چند سوالات ہیں ان کی جوابات دیجیے نبی علیہ السلام نے ہمارے سوالات دسو اصحاب کاف کون تھے خضر علیہ السلام کون تھے یجوج ماجوج کی قوم کے حوالے سے آپ کیا جانتے ہیں ذوالقرنین کون تھا روح کی حقیقت کیا ہے بنی اسرائیل جو ہے یہ رہتے تو کنعان میں تھے یہ کیسے آئے مصر میں ان کی حقائق چند سوالات ہیں جو ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں آپ نے فرمایا کل بتاؤں گا مجھے بتائیے قبول ہوا آسمان پر کل بتاؤں گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 15 دن 18 دن کے لیے وہی روک لی فرمایا کل بتاؤ گے تو پھر بتاؤ گے نا کل تو پھر بتاؤ پھر اگلے دن کفار آئے یا رسول اللہ وعدہ تھا بتاؤ فرمایا وہی نہیں آئی کل بتاؤں گا حضور نے فرمایا کل بتاؤں گا آپ کل فرماتے رہے کفار آتے رہے حضور کل کے وعدے فرماتے رہے 15واں دن کے بعد وہی آئی محبوب جبریل آئے فرمایا جبریل اتنے دن تو آیا کیوں نہیں فرمایا میں اللہ کی مرضی عمر کے بغیر نہیں آ سکتا فرمایا مجھے تو قریش کہتے تھے رب چھوڑ گیا ہے فرمایا رب نے آپ کو نہیں چھوڑا آپ نے فرمایا تھا میں کل بتاؤں گا یہ جملہ آسمانوں پر پسند نہیں آیا آپ کو فرمانا چاہیے تھا میں کل بتاؤں گا ساتھ انشاءاللہ کہنا تھا وہ نہیں کہا اللہ نے وہی کو روک لیا تاکہ کائنات کو سمجھا جائے جب ہم نبی کو جملوں سے روکتے ہیں ٹوکتے ہیں تو اور بندہ کون ہے جو مسجد جو اس کے دل میں آئے کہتا پھرے ایسا نہیں ہو سکتا ایک جملے کے بارے میں قیامت والے سوال بھی ہوگا حساب بھی ہوگا پوچھا جائے گا تولے جائیں گے جملے قیامت والے دن ایک جملہ بعض دفعہ انسان کو برباد کر دیتا ہے وہ حدیث جو آپ کے سامنے پڑھ رہا تھا بھائی کہتا ہے مجھے یا تو نماز پڑھا کر روزہ رکھا کر نیکی کیا کر حدیث یاد ہے جو شروع میں اس نے کہا ٹھیک وہ سنتا لیکن غور نہ کرتا غصے میں آتا چڑھتا بعض بندوں کو عادت ہوتی ہے نا انہوں داڑھی دکا بھی تو وہ غصے ہوتا ہے بڑی کوئی غصے والی بات کرے گا پچھلے دنوں نا کوئی مہینے 2 مہینے کی بات ہے فیصل آباد ضلع میں ایک جگہ پر بیٹھے تھے تو میں نے اس کو دعوت دی بندے کو
نام جگہ کا نہیں بتلاتا کیونکہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہے نا، پھر وہ بندہ ناراض نہ ہو جائے، میں نے تو تقریر بھی ذکر کر دیتا۔ تو میں نے اس کو کہا کہ داڑھی رکھ، اور کچھ سمجھا رہا تھا، اور 2-4 بندے بیٹھے تھے، تو وہ ذرا مولویوں سے پریشان یہ بندے ہوتے نا محفل ذہنی طور پر مولویوں سے پریشان ہو، وہ پریشان بیٹھا تھا، آندا چھڈو جی کوئی اور گل کرو، میں نے آندا چھڈو جی کوئی اور گل کرو۔ میں کہا یار میں تو تینوں نہیں کہا، انہوں نے عرض کی تھی بداڑی دا، ٹھیک ہے جی تہاڈی گل ہو گئی، تو چھڈو نہ اس گل نوں، چھڈو کوئی اور کرو۔ میں کہا تو دوجیاں چھڈ دے، جہڑیاں دوجیاں من تو آنا اے چھڈو تے او کرو، میں کہ او تو چھڈ دے نا، فی الحال اے کرنے نا، اینوں رہن دو، باقی میں کہ رہن دے، جڑ میں جی تو آندا پیا بس تسی اینوں چھڈ دیو۔ میں کہ یار میں تینوں آنا باقی گلاں چھڈ دے تے اینوں شروع کر دے۔ میں اینوں پوچھا بھائی اینوں کیا گزارش کی داڑھی دا، انہوں پھر غصہ چڑھے، آندا علامہ احسان لذیر دی بھی داڑھی کوئی نہیں چھوٹی جی آئی۔ میں کہ علامہ ابتسام لذیر دی ہے، وہ علامہ احسان پیش کرے، میں علامہ ابتسام پیش کرا، وہ آگے با انہاں دی کون آئی، میں کہ انہاں دی ہے، وہ آگے جی انہاں دی کون آئی، میں کہ تو انہاں دے بیٹے دی تا ہے نا۔ تو میں کہا بے وقوف آدمی، جی انہاں دی سنت چلنا ہوتا تو ان کا بیٹا چلتا۔ میں رسول اللہ کی بات کرتا ہوں، آپ علامہ شہید کو پیش کرتے ہیں، آپ کیا جانتے ہیں ان کے کیفیت کو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کیسے گئے، کس معاملے میں گئے؟ آپ کے علم میں نہیں ہے کہ جب انہوں نے آخری مرتبہ اپنی موت شہادت سے چند دن پہلے داڑھی وہ آپ کے علم میں وہ کٹواتے تھے، کٹوا کے اٹھے تو کہتے اپنے بیٹے ابتسام کو، ابتسام آج آخری باری ہوں، آج تو بعد حضور کی سنت نہیں کٹے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے موقع نہیں دیا، شہادت کے رتبے فیض ہو گئے، وہ تو دنیا سے داڑھی رکھ کے گئے، نیت کر کے گئے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، ویسے ہی علامہ شہید کو پیش کرتے ہو۔ میں نے کہا تو علامہ شہید ہے؟ آندا جی نہیں، تو میں کہا پھر حیثیت تے اپنی غور کرنا۔ ایک بندہ آیا نا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو، انہوں نے کہا جی میں اپنے بیٹے نو بڑا سمجھایا ہے، وہ میری گل مان کے نہ اپنی بیوی نے طلاق نہیں دیتا، تو انہوں ذرا سمجھاؤ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرمایا باؤ ٹھیک ہو سی پتر بھی تیرا، اگر نہیں منتا بات تو بیوی ٹھیک ہوئے گی، کوئی نقص عیب نہیں ہوئے گا، تھی غصے کہندے ہو گے، وہ نہیں منتا ہوئے گا، کوئی بات نہیں۔ انہوں نے تو احمد بن حنبل نو کہنے لگا اے امام احمد بن حنبل تو سیدنا عمر دی بات یاد نہیں؟ انہوں نے کہا وہ کیڑی جڑے، انہوں اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر نو کیا سی کہ طلاق دے دیتے، انہوں گل مان گئی سی، او سنت نو سامنے رکھ کے ذرا فیصلہ کرنا، اس طریقے خلیفہ راشد اس طریقے نو سامنے رکھ کے گل کرنا۔ تو میں کہتا ہوں اپنے بیٹے کو، وہ میری بات نہیں مانتا، عمر فاروق کے بیٹے نے ان کی بات مان لی۔ امام بن حنبل رحمۃ بڑے ہنسے، فرمایا تو عمر نہیں ہے نا، تو عمر نہیں ہے، اور جس کو کہہ رہا ہے وہ عبداللہ بن عمر نہیں ہے نا۔ عمر تو الہامی شخصیت تھی، وہ تو الہامی باتیں کیا کرتے تھے، تو وہ تو عمر تھے۔ تیری حیثیت کیا ہے؟ وہ تو علامہ احسان لذیر رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ان پر بات کرتے ہوئے پہلے بندہ اپنی حیثیت دیکھتا ہے، مقام دیکھتا ہے، علم دیکھتا ہے، پوزیشن دیکھتا ہے، پھر جماعت سے ان کے حالات پوچھتا ہے، پھر جا کے بات کرتا ہے۔ ہم پھر بھی ایک قول علامہ شہید دکھا دی، کبھی انہوں نے فرمایا ہو کہ میں ٹھیک کرتا ہوں، جب بھی کوئی کہتا تو فرماتے بس دعا کرو میری غلطی ہے۔ پھر اللہ تعالی حضرت شیخ القرآن مولانا محمد سنجوگ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے میں نے خود یہ بات سنی کہ علامہ شہید اجلاس شورا کے اجلاس میں فرما گئے تھے آج کے بعد یہ کام نہیں ہو۔ جملے سوچ کے بولا کرے۔ وہ بھائی کہتا ہے بھائی نماز روزہ زکوٰۃ کیا کر، وہ کہتا ہے پر نہیں سوچتا، نہیں غور کرتا۔ ایک دن آیا نا اپنے بھرا نو ملن، وہی حدیث کہ بھائی نماز پڑھتا پہ، انہیں خیال کیا تھا جدو انہیں نماز تو سلام پھرنا ہے، پھر میں نے واز ہی شروع کرنا ہے، میں نے ملنا ہے انہیں کو واز شروع کر دینا، کیوں نہ ادھر ایتھے ہی کوئی ہاتھ کریے۔ انہیں وہ پیر اپنے پیر وہ گردن تے رکھ دیتے سجدے اندر ہی، وہ پیر رکھ کے نہ دبا کے آتا ہے، ان کی پتہ سی مقام نماز کا مقام کا۔
دو بچے دو جوان نماز پڑھ رہے ہوں تو دوسرا کوئی ہنسا رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ نماز کا درجہ کیا ہے، نماز کی حیثیت کیا ہے، نماز کا مقام کیا ہے، کہ میں کی کر رہا ہوں۔ خنزب جو شیطان ہے نا وہ ایسے کام کرتا ہے، حرکتیں کرتا ہے۔ وہ بچہ بندہ سمجھتا ہے کہ میں انہوں ہسا رہا ہوں، حالانکہ حقیقت ہے خنزب جیڑا وہ پریشان کر رہا ہوتا ہے، بس تو انہوں ذرا خراب کر۔ وہ آیا ہوتا ہے فل پروگرام ہوتا ہے، میں انہوں نماز نہیں پڑھن دینی، وہ دی گل شیطان دی پتہ میری تو مننی نہیں ہے، چھوٹے شیطان دی منسی جڑا تو بیلی ہے، پھر وہ پہ جاتا ہے، بس تو اس کو ہنسانا نماز۔ قد افلح المؤمنون، نماز کو مزاق تو نہیں ہے، نماز تو اللہ کی عبادت۔ جہاں کوئی پڑھ رہا ہوں وہاں تو حسین عمر فرماتے تھے قرآن بھی آہستہ پڑھا، دل میں پڑھو تاکہ اس کی نماز میں خلل واقع نہ ہو۔ تو یہاں تو گپے اور لطیفے اور موبائل چل رہا ہوتا ہے اور باقی لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس نے گردن کے پیر رکھیا، آدھا میں نے تو سمجھائے گا، میں نے تو واز کرے گا، تو سلام پھیرنا ہے، پھر میں نے سلام پھیرنے تو بعد تو میرے پیچھے لگ جاؤنا ہے، تو این کیتا کر این کیتا کر، واز کرے گا، وہ دا چہرہ سرخ۔ جو ہی ان پیر چکیا انہیں سجدے سار چکیا انہیں نماز مکمل کی تھی، سلام پھیریا نا تے غصے چاہی نمازی تے نیک تے سکا برائی جس نے گردن دے ہوتے پیر رکھیا تھا۔ فاسق فاجر بدکار گناہگار شاہکار جو میں نافرمان ہوتے ہیں، لوگ ہوارے ہوتے ہیں۔ جو انہیں سلام پھیریا نا، سلام پھیر گیا نا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کدے معاف نہیں کرے گا۔ بس جملہ نکل گیا جے منہ سے، تینوں اللہ معاف نہیں کرے گا، تو کبھی جنت میں نہیں جائے گا، تجھے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ نے اسی وقت دونوں کو موت دیکھ کے فرمایا میں اس کو معاف کروں گا، تجھے نہیں کروں گا۔ تو کون ہے کہنے والا یہ جنت میں نہیں جائے گا؟ تو ہے، میرے اس مقام پر جنت تو میری ہے۔ جنت کس کی ہے؟ جنت کا مالک کون ہے؟ گڑیاں پہ جو لکھے ہوتا ہے جنت حسین کی۔ جنت کس کی؟ حسین ابن علی کی، جس کو چاہے جس نیت میں وہ لکھتا ہے۔ ایک نیت ہماری عقیدہ ہمارا ہے کہ حسین ابن علی جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اس میں کوئی شک کوئی ابہام نہیں ہے۔ جو نہ مانے وہ مومن مسلمان نہیں ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ جنت کا مالک حسین ابن علی ہے، جس کو وہ چاہیں دیں جس کو وہ نہ چاہیں دیں، یہ جملہ کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ جنت کا مالک میرا رب ہے۔ رب نے فرمایا تو نے کہا میں نے اس کو معاف نہیں کرنا، میں نے معاف کرنا ہے اور تجھے معاف نہیں کرنا۔ تو اس سیٹ پر آنا چاہ، اس مقام پہ آنا چاہ، جو شان میری، مقام میرا، عظمت میری، کبریائی میری، یہ اللہ معاف نہیں کرے گا۔ میں اس کو معاف کر کے جنت دوں گا، تجھے پکڑ کے جہنم میں داخل کروں گا۔ ایک جملہ ہے جو جہنم میں لے کے چلا گیا۔ سوچ کے بولی ایک ایک جملہ۔ میرے بڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد اندر، غزوہ احد اندر اپنے چچا کی میت پر سیدنا امیر حمزہ، سیدنا حمزہ، سیدنا امیر حمزہ، ہاں جدو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تسی راضی ہو گئے نا، پھر ادو اگا چلا گئے۔ سیدنا امیر حمزہ، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ شہادت تو بعد ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، مسلح بنا دیا گیا، انگ کٹ دیتا گیا، پورے الگ کر دیتے گئے، انگلیاں کٹ دیتیاں گئی، آنے الگ الگ انگلیاں کٹ کے پھر پورے بھی کاٹے گئے۔ سیدنا امیر حمزہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحت رسول اللہ نے فرمایا یہ سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے آج تک شہید ہوئے، جتنے قیامت تک شہید ہوں گے، سب کے سردار کون ہے؟ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ السلام آئے اپنے چچا کی میت پر، اپنے چچا کے میت کے ٹکڑوں پر جسم کے ٹکڑے دیکھ کے رسول اللہ نے فرمایا چچا جے وقت رب نے دیا مجھے،
اگر میں غالب آ گیا یا حکومت میری بن گئی اور یہ کافر مغلوب ہو گئے، میں اللہ نے غلبہ دیتا، میرے چچا تیرے ایک دے بدلے میں 70 بندے مارا. کتنے؟ 70. ٹھیک ہے، پھر 70 حضور نے فرمایا تو رب نے پھر کیا کہا؟ وہی آئی فرمایا محبوب ایک کے بدلے 70، یہ کس کا قانون؟ فرمایا یہ کس کا قانون ہے؟ کس قانون کے تحت جو آپ نے فرمایا؟ فرمایا محبوب ایک کے بدلے. آپ نے فرمایا محبوب ایک کے بدلے 70 نہیں، میرا قانون ہے ایک کے بدلے. کچھ بولیے، ایک کے بدلے میرا قانون ہے ایک کے بدلے ایک. اگر بدلہ لینا چاہتے ہو ایک کے بدلے ایک، اور اگر صبر کرو تمہارے لیے بہتر ہے. یہ جملہ محبوب جو آپ نے بولا ہے، یہ جملہ رب نے پسند نہیں فرمایا، رب نے روکا ہے، رب نے تنبیہ فرمائی ہے، رب نے قرآن میں وحی نازل فرمائی. محبوب یہ نہیں کہنا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا جملہ کہے، رب جناب قرآن میں وحی نازل فرما کے وضاحت فرمائے محبوب ایسے نہیں، ایسا میری اور تمہاری حیثیت کیا ہے؟ رسول اللہ پر تو وحی آ گئی، رسول اللہ پر تو وحی آ گئی، جملے کی اصلاح ہو گئی، وحی آ گئی، ہم پہ وحی تو آئے گی نہیں. پھر قیامت والے دن حساب کون دے گا؟ کون حساب وہاں دے گا؟ بیٹھیں گے کیسے حساب کیسے دیں گے جب رب پوچھے گا؟ میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. حدیث صحیح البخاری اندر ایک شخص آپ دے پاس آیا ہے، نئے لوگ نے اسلام اندر داخل ہو رہے آیا ہے، تو کہنے لگا محبوب جی انج ہوئے گا جویں اللہ ادھر رسول چاہے گا، ایویں ہوئے گا جویں اللہ ادھر رسول. کیا رسول اللہ نے پھر روکا ہے، منع کیا یا نہیں؟ کیا نبی علیہ السلام نے پسند فرما لیا، برداشت کر لیا جملہ ایسا کہ جیسے اللہ اس کا رسول چاہے گا؟ اللہ تے پنجتن پاک دا سارا، اللہ اور نبی وارث، اللہ اور علی مشکل کشا، علی بھی مشکل کشا، اللہ بھی مشکل کشا، اللہ بھی حاجت روا ہے، علی بھی حاجت روا ہے، اللہ بھی داتا ہے، علی حجویری بھی داتا ہے، بابا فرید گانج شکر ہے، اللہ بھی گانج شکر ہے، گانج بخش علی حجویری ہے، اللہ بھی گانج بخش ہے، اللہ بھی غوث ہے، پیر عبدالقادر جیلانی بھی غوث ہے، اللہ بھی غریب نواز ہے، فلاں بزرگ بھی غریب نواز ہے، اللہ دستگیر ہے، پیر عبدالقادر جیلانی دستگیر ہے. جو کچھ وہ کر سکتا ہے وہی کچھ یہ کر سکتے ہیں، وہ ذاتی ہے، یہ عطائی ہے، اس نے یہ اختیارات ان کو عطا کر دیے ہیں، ان کو بھی داتا کہنا جائز ہے. یہ سارے جملے تم آئے رو سنتے ہو. میرا سوال ہے، صحیح البخاری کی حدیث ہے، ایسے ہوگا جیسے اللہ اس کا رسول چاہے گا. میرا سوال ہے سارے فرقوں سے، ساری جماعتوں سے، سارے پڑھے لکھے لوگوں سے، رسول اللہ نے یہ جملہ سن کے برداشت کیا ہے یا نہیں؟ رسول اللہ بولے، روکا، ٹوکا اور فرمایا یہ جو تو کہہ رہا ہے یہ شرکیہ جملہ ہے. رسول اللہ کا مقام دیکھیے. آپ کہہ سکتے میرا اتنا اونچا درجہ مقام ہے، نبی ہوں، امام الانبیاء ہوں، یہ چھوٹے موٹے جملے، چھوٹے موٹی گلیں، چھوٹے موٹے مسئلے، یہ تلوے درجے کے مسئلے ہیں، یہ مولویوں کے مسئلے ہیں، یہ نور بشر کے مسئلے مولویوں کے ہیں، یہ توحید کے مسئلے مولویوں کے ہیں. اوپر والے درجے پر سٹیٹس اپنا بنائے، مقام بنائے، حیثیت بنائے. یہ سیاست میں آ کے درجہ پا کے مقام پا کے اب میں نے پی وزیر اعلیٰ بن کے ان جملوں کی کوئی حیثیت نہیں رہتے. ساری دنیا کے عہدے مصطفیٰ کے جوتے پر قربان ہے. رسول اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے. شخص نے کہا ایسا ہوگا جیسے اللہ اس کا رسول چاہے گا. محبوب نے روکا ہے، ٹوکا ہے، منع کیا ہے، فرمایا یہ شرک ہے، یہ شرکیہ جملہ ہے، مجھے اللہ کا شریک بنایا جا رہا ہے. قل ما شاء اللہ وعدہ، اپنا جملہ واپس لے اور میں محمد کی محفل میں کہے اس طرح ہوگا جس طرح میرا اکیلا اللہ چاہے گا. رسول اللہ نے روکا ہے، اور کون ہے جس کو نہ روکے؟ انگریزیوں کو جو کوئی کہنا کہنے دو، آزادی ہے، جمہوریت میں یہ معنی نہیں ہے کہ جو مرضی کہہ لے.
کہ نکاح دی لوڑ ہی کوئی نہیں، کسی مرضی نو پارٹنر بنا لو. پارٹنرشپ کا نتیجہ تو خود ہے. کہہ رہی ہے ملالہ کہ نکاح کی ضرورت نہیں ہے، پارٹنرشپ جس کو مرضی کو اپنا پارٹنر بندہ بنا لے. کوئی مہینے سال واسطے ایک پارٹنر بنا لے، پھر دوجا پارٹنر بنا لے. پارٹنرشپ کا نتیجہ تو پہلے آ چکا ہے کہ تو آ گئی ہے، پھر نیا کوئی پارٹنرشپ شروع کرنا چاہتی ہے. سن لے، یہ معاشرہ جمہوری معاشرہ جو ہے یہ یورپ کا معاشرہ نہیں ہے، یہ اسلام کا معاشرہ ہے، دین کا معاشرہ ہے. یہاں غیرت ابھی ختم نہیں ہوئی، دین ابھی ختم نہیں ہوا، مدارس ابھی ختم نہیں ہوئے، علماء ختم نہیں ہوئے، مذہبی جماعتیں ختم نہیں ہوئی. اہل حدیث کی قوت، پوری قوت کے ساتھ یہ جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث کھڑی ہے، اس کی قیادت کھڑی ہے، علماء کھڑے. ہم ایسے بدماش جملے اس معاشرے میں بہنوں بیٹیوں کو سنانا برداشت نہیں کر سکتے. ہم اس وقت تک یہ تاریخ جاری رکھیں گے جب تک ملالہ کے خلاف قانون حرکت میں نہیں آتا ہے، جملے پر اس کو گرفت نہیں ہوتی، اس کے خلاف پرچہ نہیں کٹتا، اس کو جناب عبرتناک سزا اس مسئلے میں نہیں دی جاتی. ہم آج بھی اس مسئلے پر کھڑے ہیں. اسلام میں نکاح ہے، پارٹنرشپ نہیں ہے. پارٹنرشپ کا معنی زنا ہے، بدکاری ہے، فحاشی ہے، بے حیائی ہے، آوارگی ہے، بے دینی ہے. یہ پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا تھا. پارٹنرشپ کرنی ہے، یہاں سے دبا ہو جاؤ. پاکستان میں رہنا تو نکاح ہوگا، ولایت کی موجودگی میں ہوگا. مفرور بچیوں کا نکاح بھی ہم نہیں مانتے، ولایت کے بغیر نکاح بھی نہیں مانتے. ہم نکاح کے لیے اسلام اور ولایت کا حق اور حق مار کے نکاح کی صحت کے لیے لازم کرا دیتے. محفل میں مجلس میں اعلانیہ نکاح کو سنت کرا دیتے. خفیہ نکاح کو بھی ہم نکاح نہیں کہتے. ان ساری خباستوں سے پاک مسلک رب کی زمین پہ مسلک اہل حدیث ہے. نعرہ تکبیر، تعلیمات مصطفیٰ، تعلیمات مصطفیٰ. میرا تیرا رشتہ کیا؟ پاکستان کا بنیاد کی مقصد کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدہ. ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچی صاف ستھری بات کرو، تول کے سوچ. میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح البخاری اندر حدیث پاک، آپ انصاریوں کی دعوت پر ان کے گھر میں شادی پر تشریف لے گئے. شادی تھی انصاریوں کے ہاں، رسول اللہ تشریف لے گئے. کتنا خوش نصیب ہوگا وہ گھر جس میں حضور تشریف لے گئے اور شادی کی دعوت پہ گئے. آگے چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں انصار کی، وہ رکھ کے نا دف ترانے کہہ رہی ہیں، اشعار پڑھ رہی ہیں چھوٹیاں بچیاں. جدو نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، انہاں دی شان اندر چند اشعار کہہ بچیاں نے، نالے اشعار کہہ دیاں پیار محبت دے اندر آگے بڑھدیاں فرمان لگیاں. ہم میں وہ نبی تشریف لے آئے جو کل کی بات جانتے ہیں. رسول اللہ نے یہ بات سن لی، یہ جملہ سن لیا، یہ قول سن لیا. مہمان رسول اللہ چپ کر جاتے، اونچا درجہ ہے مصطفیٰ کا خاموش ہو جاتے. شادی کا موقع ہے تے بچیاں چھوٹیاں نابالغاں نے کوئی بات نہیں، حضور برداشت فرما لیتے نہیں. وہی رکے شادی کے فنکشن میں. ایک ایڑا مولوی ہے جڑا آمدے نے ساڑی شادی جا کے رنگ بھنگ پا چھڑے آدھے ڈھول نہ بگاؤ، ڈھول نہ بگائی تے کریے. ایسا کوئی مرنا کرنا ہے، ایسا شادی کرنی. یاد رکھنا جس شادی پہ ڈھول ہو وہ شادی نہیں ہوتی، وہ مرنا ہوتا ہے. لیکن پتہ قیامت والے دن لگے. کہتے یاد ہے مناظر السلام حافظ عبداللہ شخوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتا سر پہلی صف کا میرا ایک نمازی تھا، روزانہ کہتا حافظ صاحب میرے پتر دی شادی ہونی نا تو سا برات نال جامنا تے نکاح پڑھا. حافظ صاحب فرمان لگے شادی جدو آئی نا تو میں نے دعوت دیتی. میں کہنے لگا جی حافظ صاحب اپنی گڈی تے آسو یا میں گڈی بھیجا؟ فرمایا نہیں میں اپنی گڈی تے آ جا. سا برات جدو نکلنے لگی میں دس دیا. حافظ صاحب فرمان جدو میں دسیا تو میں گیا
اگو ویکھیا تو پوری لین آئی ہوئی ہو پینٹ شرٹ تو پتلونا تے وہ جڑا ہوندے نے وہ کیوں نہ دے وہ پاجے پوجے والے پینٹ پاجے پترے نہ حافظ صاحب فرماتے ہیں میں ویکھ کے نا دوروں ہی پیچھے ہٹا گھر آ کے بہ گیا تو بگرو حاجی صاحب دا فون آیا حافظ صاحب اجے آئے نہیں تسی فرمایا میں آیا سا تو میں واپس آ گیا اس آگے پھر تسی واپس کیوں آیا فرمایا یار وہ تیرا جڑا وہ تماشا لگا ہے تو ساری برات نہ ہونا ہے تو میں کی کرنا اتنے آ کے تو پھر کہا ہاں حافظ صاحب وہ تے منڈے دا ماموں لے آیا میرا کوئی قصور نہیں فرمایا آج سن لے اینے سوال تو میرے پیچھے پہلی صاف جمعہ نماز پڑھی ہے اے تیرے پتر دی برات نہیں جا رہی آج تیرے ایمان تے نماز دا جنازہ جا رہی اے جنازہ بندہ مر گیا وہ بندہ جی دی آلِ حدیث ہو کے دکانے تے بیٹھ باجے آلہ بلا بیٹھا وہ جنازہ ہی ہے شادی کا ہے ایمان کا جنازہ ہے مسلک اہل حدیث کا وہ جنازہ نہیں کر رہا ہے لوگ کہتے ہوں گے یہ اہل حدیثوں کی برات جا رہی ہے شرم آنی چاہیے آنا جی یہ منڈے دا جڑا ماموں ہے نا جی وہ بڑا کنجر ہے وہ غصے جائے نا حافظ صاحب راضی کرنے لگا جانے او جی وہ منڈے دا ماموں کنجر ہے اس آگے بجے دا ماموں کنجر ہے وہ دا بانجا بھی کنجر ہے میں تو نہیں شادی جانتا پھر کنجرہ دی شادی جا کے کرنا کی وہ لے جی اسی تے نہیں لے آئے یا ایو الذین توجہ ہے شادی انصاری صحابی دے گھر اندر محبوب رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ذرا اپنے گھر جانا تے ہو دلہن تے دولے دا کمرہ بیکھنا ہو دو تے رخصتی دا ہوگنا اکثر ان کا رج رواج ہے وہ تے نو رخصتی دا پورا بنیا ہوندہ ان کی آدھو سن دی جائی تے وہ لگا ہوندہ ہے وہ دے بچ وہ رخصتی اب سہیلیاں جڑیا وہ دے بچ شرکیہ جملہ نہ ہوئے تے میں نو آگے پڑھا وہ تے لگیا ہوندہ ہے حدیثوں کے گھروں میں بھی لگا ہوتا اگلے دن میں نے دیکھا کہ حدیثوں کے گھر میں ناد علی اس پر لکھا ہوا تھا تو میں کہا کہ یہ جانے میں سا تو پڑھے ہی نہیں تو میں کہا 4 جات تک ہو گئے نا جن پڑھے ہی نہیں تو سا 4 بچے ہو گئے تو کمرے جھجے ہو لگے ہوئے ناد فاطمہ میں کہا دے سائے بیٹھ بچے ہوندے رہے پیدا ہوندے رہے تو سا جے پڑھے ہی نہیں اتنی بھی بے غیرتی ہوتی ہے بیسی ہوتی ہے اتنا شرکیہ جملہ تم نے اوپر برداشت کیا ہوا ہے تم اہل حدیث ہو ان کو دیتا اور رکھتا قتل کر دیے جاؤ جلا دیے جاؤ لا تشرک باللہ شیئا مسلک اہل حدیث کا نچوڑ مغز اساسی توحید کا عقیدہ ہے جس پر شیر خدا جیسی شخصیات نے پوری قبروں کو برابر کیا تھا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت کا آل رسول کا عقیدہ پڑھئے نبی علیہ السلام دنیا سے جانے سے چند لمحات پہلے اہل بیت پاک کو بلایا تھا ساری اہل بیت کو بلایا حضور نے دور دنیا سے جا رہے ہیں چند دن بعد آپ کی وفات کیا فرماتا سارے اہل بیت کو اکٹھے کر کے اے میرے اہل بیت میں دنیا سے جا رہا ہوں تو جو اوکھا ویلا آوے تو غم آوے تو پریشانی آوے تو میرا دل کرتا ہے میں جاندے واری اپنے اہل بیت نوں وظیفہ دسی جاؤ کیا فرمایا تھا اللہ ربی لا اشرک بھی شیئا میرے اہل بیت یہ میرا وظیفہ ہے اس وظیفے کو لازم پکڑنا اہل بیت تجھے کبھی غم تے مصیبت پریشانی نہیں آئے رسول اللہ وظیفہ دے گئے اہل بیت کے نام پر شرک اہل بیت کی محبت کی آڑ میں شرک سنیے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا ان بچیوں کو بچیاں کہہ رہی ہیں وہ آ گئے وہ ہم میں تشریف لائے جو کل کی باتیں جانتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا بچیوں رک جاؤ بیٹیوں رک جاؤ شادی اندر حضور بولے وہ جی ساڑھا فلانا شادی چھاڑ گیا ساڑھی ڈھول دی وجہ چھوڑاؤ ساری ایسی شادیاں کچھ نہیں ہوتا دنیا ناراض ہو جائے نہ رب ناراض ہو نہ رب کی شریعت تم سے دور ہو یہ کیا ہو تمہارا بھانج ہے بھتیجا ہے وہ ڈھول ڈمک کے کرتا ہے تمہارے سسرال ہے ننہال ہے دانت کے رشتہ دار ہیں کوئی ہے جو ڈھول بین باجے بجاتا ہے اس کو معذرت کیجئے کہ ہم تمہاری شادی میں نہیں آ سکتے ہمارا رشتہ بھی ہے
لیکن رشتہ مصطفیٰ کی دین کی بنیاد پر ہے. اگر تو ہمارے رسول کا کچھ نہیں لگتا تو ہمارا بھی کچھ نہیں لگتا. جو دین کا حیا نہیں کرتا وہ تیرا حیا کرتے, جو تیرے رسول کا حیا نہیں کرتا وہ تیرا حیا کرے. چھوڑ رسول کے لیے سب کو. میرے استاد شیخ پڑھ رہے تھے نا آپ کو, قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ, کیا معنی ہے اس آیت کا؟ زمانہ ناراض نہیں ہو جائے کوئی مسئلہ, سارے دوست چھوڑ جائیں, سارا قبیلہ چھوڑ جائے, ساری برادری چھوڑ جائے, ساری جماعت چھوڑ جائے, سارا زمانہ چھوڑ جائے, سارا زمانہ چھوڑ جائے, بندہ پختہ ہو رب کے قرآن پر, مصطفیٰ کی سنت پر, رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا, اللہ کے رب ہونے پر راضی ہے, اسلام کے دین ہونے پر راضی ہے, محمد مصطفیٰ کے نبی ہونے پر ہم راضی. رسول اللہ نے روکا ہے, آپ نے فرمایا بچیو یہ جو تم کہہ رہی ہو ہمیں وہ نبی آئے جو کل کی باتیں جانتے ہیں, پہلے نعت جو پڑھ رہی تھی وہ ٹھیک تھی, جو پہلے پڑھ رہی تھی وہ درست تھا, وہ ٹھیک تھا, یہ جملہ ٹھیک نہیں بیٹیو, کل کی باتیں میں محمد نہیں جانتا, یہ شان میری نہیں, یہ شان میرے رب کی ہے. حضور نے روکا ہے نعت سے, ایسی نعت جو شرک پر ہو, بدعت پر ہو, جس میں گمراہی والے جملے ہو, جس میں غلو والے جملے ہو, اس نعت سے رسول اللہ نے روکا. اور میں پورے وثوق سے اور ذمہ داری سے علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں, جس نعت میں شرکیہ جملہ ہو وہ نعت ہوتی ہی نہیں. نعت ہے ہی وہ جو قرآن کے تابع ہو, مصطفیٰ کی حدیث کے تابع ہو. پڑھنی ہے تو پڑھو نا, ہمارے علماء نے لکھی نہیں ہے, پڑھنی ہے تو پڑھو. وَآسَنُ مِنْكَ ہے نا بتا, وَآسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُّ, کدی اینج پڑھ لیا کرو گا جڑے قرآن و سنت کے تابع ہم کب روکتے ہیں. وَآسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. نعت پڑھو, ہم انکار نہیں کرتے. میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا ویکھنے اینو ہی سکون آیا جو سونا آیا. میں صدقے سونا مکھڑا ویکھاں تے کٹ جائے, یہ تو نہ دی کہ پڑھن پھر کام کی لو سمان کی لو, تو پھر ضرورت نہیں ہے. کوئی نہیں جے وارو بندا شیخ القرآن رحمت اللہ پتہ نہیں کہ تو شیخ لے آندے سارے اشعار شرکیہ اور کفریہ اور ضلالت اور گمراہی پر مبنی اشعار پڑھ پڑھ کے لوگوں کا ستیہ ناس کیا. تیرا کاما تیرے گیت کاما, کوئی نہیں جے وارو بندا اس جند. ہاں پڑھو شاباش, تو سب پڑھنا, میں تو یاد کرانا ہے صرف, بہن بھی سارے بزرگ پڑھتے ہوئے. کوئی نہیں جے وارو بندا اس جند. ہاں پڑھو شاب, جو پڑھا لگ پہ پھر میں بھی کہ حوصلہ میں نے یاد آ جائے. کوئی نہیں جے وارو بندا اس جند نمانی دا لگی ترے گھٹ ملدا نہیں پانی دا. او دس آئے کا حوض نبی حقانی دا, پتہ نہیں ساکی کوثر نے قیمت کی لائیا, چٹی آسمانو احمد سرور نو. دیکھو نا شیخ القرآن نے کتنا کمال کیا چھوٹا ہے. تو پڑھتے ہوندے سن جب مسلک پر آتے تو وہ مشہور اشعار ہے ان کہ تو صاحب پہ ہی فیصلہ. دیکھو نا پورا ایک شعر, ایک 4 جملے ہیں پورے ایک, اور ان 4 جملے میں پورا اسلام, پورا دین, پورا مسلک ہے. ایسی تقریریں بھی ہوتی تھی. ہوں تو بندہ 6 گھنٹے لگا رہا ویکو نہ آگا کوئی ہوں نہ ہوتا کوئی پیشہ ہوتا ہے, سمجھ ہی نہیں آتی. تو صاحب پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاص آمادی.
جتھے نیویں پا لئی نبیاں نے اتے کی رہ گئی گل اماماں دی جنہوں ملے حضوری آقا دی انہوں کی لوڑے غلاماں دی آمن قرآن و حدیث نو تنو عظمت ملے سلاماں دی شعر پڑھتے تھے ہمارے علماء پڑھتے تھے لیکن وہ قرآن و سنت کے تابع تھے میں نے یہ کہیں پڑھا ہے سنا ہے کسی عالم سے کہ بابا محمد علی شمسان پڑھ رہے تھے کہ جھوک وسیم دی ڈٹھی آمد مختار دی جب یہ جملہ کہا نا کہ شیخ الاسلام مولانا ثناء العمر سری رحمت اللہ ممبر پہ سٹیج پہ چڑھا کہنے لگا او سمسام رہن دے آمد سرکار دی کہہ چوک ورسین دی ڈٹی آمد سرکار دی کہہ مختار چھاڑ دے مختار کون ہے فرمایا مختار اللہ ہی یہ جملہ اس لئے کہہ ایتے سمجھا کے بندہ تھک جائیں دوجے دن پھر مولوی کو سنیں پھر ہوئی ایک مولوی تو میں مثال دینا ایک مولوی ہے چنگا بھلا مولوی چنگا بھلا مولوی ہے نام میں نہیں لینا اپنا ہی ہے نا پیارا وہ تو میں بیٹھے ایک جگہ تے ہوں تو سمجھ جاؤ گے جیڑا تسی سمجھو وہ نہیں ایک جگہ تے اسی بیٹھے ایویں گل چل پی نا بیٹھک تے جلسے دے انتظار ہی بیٹھے سا انہوں نے بھی تقریر سی میری بھی سی تے انہوں نے میں کہا بندہ جڑا نا اشعار جڑے ساڈے علماء خطبان چاہیے با قرآن و سنت دے مطابق پڑھیا کرے ایویں کو نا ان اکھیاں نوں نہیں لوڑ سرمے دی رب آپ ہی سرما پا چھڑا میں کہا تھوڑے میں غور بھی کر لیں حضور آپ سرما پاندے سن اینو لوڑ اینا اکھیاں نوں لوڑ نہیں سرمے دے میرا قصور تے نہیں اندر آ جاؤ سمجھ نہیں آ رہی تو اندر آ جاؤ میرے کول آ جاؤ تو رب آپ ہی سرما پا چھڑے ہے میں کہا نہیں کہنا چاہیے کئی نصوص دی مخالفت ہوتی ہے حضور سرما پاندے سن آندھا بالکل تو اڈی گل شاہ جی آج غور کیتا ہے 100% ٹھیک ہے پڑھتا میں بھی سن پڑھتے وہ بھی سنت میں پتا سی تو میں ذرا فرمایا عرض کیتا تو انہاں فرمایا با یہ پڑھتا تو میں بھی ایسا آج سوچے ہے آج سمجھے ہے با بڑی چبل وقتی رہی ساڑھے کو وہ پہ آندھا میں نو غلطی ہی ہے نا جی ہمیں کہندے رہے ہیں جڑا نہیں سی چلو سوچے نہیں سمجھے نہیں ہمیں پڑھتے رہے اینی دیر گزری تو بندہ آگیا مقامی آؤ جی ٹائم ہو گیا تقریر دا انہوں نے لے گیا تقریر واسطے تو میں جب بیٹھا پھر آدھے گھنٹہ گزرا میں نے بھی آ گیا اٹھو جی میں گیا اللہ جان گواہ ہے کہ وہ پھر پہ وہی پڑھے میں گیا نا جو میں اندر داخل ہوئے تھے وہی پہ پڑھے تو نال پڑھ کے پتہ کیا آندھا شاہ جی تسی کہتے رہے سو لیکن پھبتے ہی پڑھے تو پھر حالت کی ہوگی پھر قیامت رب نے پوچھنا تے ہے نا نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما بچیو کل میں نہیں جاندہ کل دے حالات کون جاندہ ہے بچیو میری شان اندر میری عظمت اندر ہے جملہ نہ کون میرا ہی یہ شان نہیں شان کس کی اللہ دی ایک اور حدیث والے اشارہ کرنا بات نو کلوز کرن دی طرف لے آنا میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد اندر زخمی ہو گئے دندان مبارک دا ہے کہ ساتھ شہید ہویا ہے خون پاک اس طرح جسم پاک تو گر رہا ہے جوتے مبارک خون نال بھر گئے نے دانت مبارک دے کے ساتھ شہید ہویا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اسے جذبات اندر آگے جلال اندر آگے جگہوں غصے دے عالم کیفیت اندر سن آپ نے فرمایا یہ قوم کیسے فلاح پائے گی حدیث صحیح البخاری اندر یہ کیسے فلاح پائے گی یہ کیسے کامیاب ہوں گے یہ جنت میں نہیں جائیں گے یہ
کبھی کامیاب نہیں ہوں گے جنہوں نے اپنے نبی کو زخمی کیا. یہ نئی جنت میں جائیں گے جنہوں نے مجھے زخمی کیا. واقعہ قرآن میں ہے، صحیح البخاری کتاب و تفسیر میں ہے. لیس لک من الامر شیء کے تحت صحیح البخاری کھولیے پڑھیے. رسول رحمت فرماتے ہیں یہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، یہ بخشے نہیں جائیں گے، یہ جنت میں نہیں جائیں گے جنہوں نے میرے چہرے کو زخمی کیا. اسی وقت اسی لمحے جبریل آئے، فرمایا لیس لک من الامر شیء، یہ آپ کا اختیار نہیں. لیس لک من الامر، لیس لک، لگا یاد ہے، لیس لک من الامر شیء. علماء موجود، طلباء موجود، شیء ان کے اوپر تنوین ہے، تنکیر ہے، نکرہ. شیء، جنت دینا جہنم دینا، معاف کرنا نہ کرنا تمہارا اختیار نہیں. کتنا اختیار نہیں. اس بستی کے رہنے والوں، شیء کا معنی سمجھانے لگاؤ. رب کہتا ہے لیس لک من الامر شیء، محبوب یہ آپ کا اختیار نہیں. یہ جو آپ نے کہا ہے یہ نہیں بخشے جائیں گے، یہ جنت میں نہیں جائیں گے، یہ آپ کا نہیں اختیار. یا اللہ میرا، فرمایا ہاں نہیں ہے تمہارا اختیار. یا اللہ میرا کتنا سارا ہے، فرمایا من الامر شیء، ذرہ برابر. شیء، جنت جہنم دینے میں ذرہ برابر. شیء، کچھ بھی نہیں، ذرہ برابر بھی نہیں. یہ تمہارا اختیار نہیں، میرا اختیار ہے. اگر سمجھنا ہے قرآن کو سمجھیے، حدیث کو سمجھیے، توحید کو جانیے، مقام کو پہچانیے. ہم کسے نہیں بیان کرتے، کہانیاں نہیں بیان کرتے، جھوٹی روایات نہیں بیان کرتے. ہمارا عقیدہ سن لیجئے. کتنا اختیار پوچھنا چاہتے ہو؟ اللہ کی قسم اس ممبر و محراب جہاں توحید پہچان تھی، علامت تھی، اس کو چھوڑ دیا گیا. نرم اور لہجے میں گفتگو کو عادت بنا لیا گیا ہے. رب کے لیے غیرت، حمیت ختم ہو گئی ہے. آئیے پلٹی اپنے اسلاف کی طرف، اپنے اکابرین کی محنت کو. کبھی ہمارے سٹیج کا اصل موضوع توحید ہوا کرتا تھا جو آج چھوٹ چکا. تبھی علماء نرم لہجوں میں گفتگو، میلوں پر، ٹھیلوں پر، عرسوں پر، قبروں پر، میلوں پر، ہر قسم کے سٹیجوں پر، کل پر، ساتویں پر، چالیسویں پر، چیلم پر، برسیوں پر مولوی اہل حدیث تقریریں کر رہے. اس کی وجہ یہ ہے انہیں غیرت پتہ ہی نہیں ہے ان غیرتوں کو کہ عقیدہ توحید ہے کیا. نہیں جانتے یہ عقیدہ توحید کیا ہے، رب کے بارے میں غیرت کیا ہے. پوچھنا ہو تو ابراہیم سے پوچھئے جس کی ساری قوم میلے پر تھی. ابراہیم بتوں کو توڑ رہا تھا، سامنے کھانے پڑے تھے، مجال ہے اٹھائیو. اور جب عرس پر تقریر اوپر سے پیسے آ رہے ہو، اس کو لوٹ کے بندہ کہے کہ میں بھی توحید پرست ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے تو کہا تھا. تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کھاتے کیوں نہیں کھاتے تم نظر و نیاز کو، بتوں کو کہا تھا. وہاں جا کے نرم نہیں، لاجا نہیں، پیار نہیں، گفتگو نہیں، پیسے نہیں، کھانا نہیں. وہاں توحید ہے جس کے بدلے میرا ابراہیم آگ میں گرایا گیا. یہ وہ توحید ہے.
لیس لک من الامر شیء، آپ کا یہ اختیار ہی نہیں ہے. یا اللہ کچھ تو ہوگا نا. لوگ تو کہتے عطائی ہے، رب کہتا ہے شیء، کچھ بھی نہیں. تقلیل کچھ بھی نہیں. کتنا زارہ نہیں. یا اللہ کچھ تو ہوگا. فرمایا پھر پڑھ لو. یا اللہ کتنا زارہ ہے. فرمایا ابراہیم کا باپ آزر ہے. ابراہیم کی شان اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. وہ اللہ کا خلیل، 14,000 نبیوں کا باپ، توحید کا بادشاہ، پیغمبر. کیا جانو توحید ہوتی کیا. قیامت کا دن ہوگا. رسول اللہ نے فرمایا ابراہیم خلیل اللہ کہیں گے یا اللہ میرا ابا، میرا باپ، تیرا بات ہے تجھے رسوا نہیں کروں گا. آج میرے لیے پریشانی کی بات ہے، میں خلیل ہو کے جنت میں جاؤں، میرا باپ حاضر وہ جہنم میں جائے. یا اللہ میرے ابے کو تو معاف کر. رب کہے گا کہاں ہے تمہارا ابا. یا اللہ یہ پیچھے آ رہا ہے، پلو میرا پکڑ رہا ہے اور مجھے کھینچ رہا ہے اور منتیں کر رہا ہے. یا اللہ آج تو میرے ابے کو معاف کر. اللہ فرمائے گا کہاں ہے تمہارا باپ. یا اللہ میرے پیچھے. فرمایا پیچھے پلٹ کے دیکھو تو جب پیچھے دیکھے باپ نہیں ہوگا، بجو ہوگا. یہ ہے توحید، یہ ہے اسلام، یہ ہے دین، یہ ہے الصمد بے نیاز. نہ کسی کے حسن کے آگے مجبور، نہ کسی کے پیار میں مجبور، نہ فوج نہ جتھوں کے آگے مجبور نہیں ہے. وہ پڑھیے کہاں یاد ہے وہ علامہ احسان نذیر رحمۃ اللہ. انہوں نے اپنے بیٹوں کو بچپن میں، بچے چھوٹے تھے نا جب علامہ شہید زندہ تھے، تو ان کے بیٹے حشام نے غالباً یہ گواہی دی ہے. ابا جی نے وہ ورزش کے لیے جو کراٹے وغیرہ وہ جیم وغیرہ سکھاتے ہیں اس میں داخلہ لے دیا. تو وہاں قانون تھا کہ جھک کے گزرنا ہے، جو سر آئے نا اس کو جھکنا ہے. تو گھر میں آئے تو ایسے ہی جھکے. تو باپ نے پوچھا شام کے چھوٹے سے حشام سے، سب سے چھوٹا جو حشام ہے، یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ایسے ہی سر نے وہاں سکھایا، ایسے کرنا ہے، جھکنا ہے. علامہ صاحب وہاں گیا، ان کو کہا جم والوں کو، کلب والوں کو کہ میرے بیٹے یہاں داخل ہوں، ایسے جھکیں گے نہیں، ایسے جھکنا تو شرک ہے. انہوں نے کہا ہمارا قانون ہے. فرمایا ہم یہ چھوڑ دیں گے، شرک نہیں کریں گے. توحید ہو ایسی، غیرت ہو ایسی، ایمان ہو تو ایسا. یہ مسئلت کیا ہے جی ہونا میں نے بلا لیا تو میں نے ہونا بلا لیا. تجھے پتہ نہیں ہے کہ قبر کی پوجا کرنے والے مجھے بلا رہے ہیں اور قبر کی پوجا پہ میں جا رہا ہوں، وہاں حوصلہ افزائی ہوگی، میرے مسلک کی بیڑا غرق ہوگا، تباہی ہوگی، بربادی ہوگی. جن میں ہوتے توحید بیان کرن گیا. یہ توحید ہے جو تم بیان کر رہے ہو کہ اللہ مشکل کشا ہے. وہاں دس نہ کہ فلاں بزرگ مشکل کشا نہیں، نفی کرنا. بھئی یہ جو قبر والا پڑا ہے یہ نہیں سنتا، نہیں سنتا، نہیں سنتا، نہیں سنتا. پھر تینوں پیسے دیں تو میں ویکھاں، جتیاں نہ مارن تو میں پھاڑنی ہے. فرمایا اے ابراہیم بجو ہے یہ تو، بجو کی شکل بن گئی، آزر کی. کتنا ہے وہ بے نیاز. یہ سمجھنا ہے میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح البخاری اپنے چچا کے پاس، ابو طالب کے پاس، چچا کلمہ پڑھ لے. کہنے لگے نہیں. فرمایا جی چاچا اونچی نہ پڑھ سکتا، لوگوں تو ڈر کے تو میرے کان چ پڑھ لے. میں اپنا کان توڑے ہوتا ہوتا رکھنا، ہولی جا حصہ جا چوپ کر کے میں حصہ جا مینو پڑھ کے سنا دے. قیامت والے دن میں شاہد گواہی دیاں گا تو تینوں جنت لے جاواں گا، تے رب نال جھگڑاں گا تے جھگڑ کے تینوں جنت لے جاواں گا تے گواہ بن جاواں گا. چاچا کہنے لگا نہیں. رسول اللہ انج پیچھے تے ہٹے نا تو پھر اکھاں چوں آنسو گرے. تو آواز آئی تواڈے چاہن نال تو پھر نہیں نہ ہوندا لیس لک من الامر شیء. جنوں تسی آکھو تو پھر جنت نہیں نہ جاندا، جس نوں اسی آکھی وہی پھر جنت تے جاندا. انک لا تہدی من احببت ولیکن اللہ یہدی من یشاء. یہ میرا اختیار، یہ تمہارا اختیار نہیں ہے. اینج سمجھنا آئے تو حضور نے ایک باری تک کمال کی تھی. بخاری دی حدیث ہے عبداللہ بن ربائی مرے ہے، وہ دے بیٹے دی خواہش تے نبی پاک نے اپنی قمیض دیتی، وہ دے کفن ہے. یہ کیوں نہیں حدیثیں پڑھتے، کیوں نہیں بیان کرتے؟
یا اوکھیا نے مشکل اوکھیا نے پریشانیاں کر دیا، ان پر پھول نہیں برستے، اس کی بیان کرنے کے بعد پھول نہیں آتے، پیسے نہیں آتے، سانجا نہیں ہوتا، سارے مسلک آندے نہیں کہ ساڑھا ہے، یہ کہتا ہے پتہ نہیں کہتا ہے۔ ایک مولوی کہنے لگا میرا پتہ ہی نہیں لگتا میں کہتا ہے، میں کہا اے دن سان شروع دا پتہ ہے بس سان پتہ ہی نہیں تو ہے کیسا جنہوں پتہ ہی نہ ہوئے با کیڑے دا ہے وہ بھی کوئی بندہ ہے۔ ہمیں زمانہ جانتا ہے کہ ہم اہل حدیث ہیں، پوچھو جا کے شیعوں سے پوچھو، بریلویوں سے پوچھو، اہل حدیثوں سے پوچھو، دیوبندیوں سے پوچھو ہم کون ہیں، سارے کہیں گے کہ وہ اہل حدیث ہے، بس یہی کافی ہے کہ سارے کہیں کہ یہ بس یہ تھوڑی گواہی ہے۔ بریلوی آکن بے اہل حدیث ہے، دیوبندی کون اہل حدیث ہے، شیعہ کون اہل حدیث ہے، اہل حدیث بھی آکن اہل حدیث ہے، اینی گواہی ہو جائے تو رب نے انشاءاللہ معاف کر دینا۔ یہ اہل حدیث آکن ہے ساڑھا نہیں، دیوبندی آکن ہے ساڑھا نہیں، تیجہ کا ہے ساڑھا نہیں، شیعہ کا ہے ساڑھا نہیں، شیعہ آکن ہے ساڑھا، بریلوی آکن ساڑھا، دیوبندی آکن ساڑھا، اہل حدیث آکن ساڑھا ہے، تو وہ آپ کا میں دسنے ہی نہیں میں کیس دا ہوں، پتہ ہی نہیں لگن دینا میں کیس دا ہوں۔ انشاءاللہ زمانہ تجھے جانے گا کہ تم کس کے ہو، وقت آنے دو انشاءاللہ، اہل حدیث کو جاگنے دو، جاگ چکے ہیں یہ انشاءاللہ، ہاں انشاءاللہ ایک کا بچہ ہی جاگیا جڑا ہے 10 دفعہ انشاءاللہ، باقی تو میں سارے نظر آ رہے ہو تو اسی جاگے بیٹھے ہو جڑے۔ لیس لک من الامر لیس لک من الامر شیئون، نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن عبی دی موت تے اپنی قمید مبارک دے چھوڑی، یہ قمید لے گیا ہے اوہ بیٹھا، انہیں جا کے نبے دے کفن پا دیتے، پھر آیا محبوب جی جنازہ پڑھا دو، نبی پاک فرمایا چلو جنازہ بھی پڑھا دینا، دو جنازہ پڑھان چلے، سیدنا عمر آگے بڑھے، پھر ہوندے نا ہر جماعت یا رسول اللہ تے منافق نہیں یہ رہن دو جنازہ، فرمایا عمر اللہ نے روکیا تو نہیں نہ اختیار دیتا ہے تے پڑھ دینا جنازہ جو ساڑھے جنازہ بیٹا خوش ہو جائے گا، بیٹا دا مسلمان ہے نا صحابی ہے نا وہ خوش ہو جائے گا کہندا ہے، فرمایا چلو پھر تہاڈی مرضی، حضور نے پڑھان لگے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے کھڑے ہو پڑھ رہے ہیں جنازہ، صدیق مقتدی ہے، عمر مقتدی ہے، عثمان مقتدی ہے، علی مقتدی ہے، رسول اللہ امام ہے، جنازہ پڑھا دیا، جنازہ پڑھا کے پھر حضور نے پڑھے ہوئے گا اللہم اغفر لہ ورحمہ، جنازہ پڑھا کے تے حضور گھر چلے گئے، پھر تھوڑی دیر بعد خیال ہے گھروں اٹھ کے پھر قبرستان گئے، ایت تک بخاری جی اگلا ایسا مسلم میں جی حضور نے دور آواز دی عبداللہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ ابا تیرا دفن ہو گیا، یا رسول اللہ میت رکھ چھڑیے قبرچ اجے مٹی نہیں پائی، فرمایا باہر کٹ میت نو، باہر کٹوایا میت نو، حضور نے اپنا لعاب لے کے نہ او دے میت نو چک کے حضور نے اپنی جھولی چ رکھے، چولی پا کے رکھ کے لعاب لے کے چہرے تے ملیا تے چہرے تے مل کے لعاب لے کے ہوٹن کھول کے حضور نے اندر بھی لعاب پایا، جب لعاب پا بیٹھے نا تو فرمایا ہون دفن کرنا، پھر پتہ لگے لیس لک من الامر شیئون، یہ تو دفن ہون لگا نا پھر تو نبی علیہ السلام کھڑے رہے تشریف فرمانے قبر پر کہ اب آئے جو ہیں تو دعا کر کے جاتے ہیں، دعا کرنے لئے کھڑے ہیں، قبر جدو بن رہی نا مٹی پہ گئی، دعا دا بالکل وقت قریب آیا تے ہون جبریل آئے، یا اللہ پہلے بھیجیا جبریل جدو تمیز دیتی ادو نہیں بھیجیا، جدو جنازہ پڑھایا ادو بھی نہیں بھیجیا، تے جدو میت باہر کٹوائیے ادو بھی نہیں بھیجیا، جدو لعاب منہ تے پا رہے سن لا رہے سن ادو بھی نہیں بھیجیا، تاکہ پتہ چلے لیس لک من الامر شیئون، تے جدو جنازہ سارے معاملات ہو گئے قبر پھر اترے ہے تے ہن آخری دعا ہون لگی قریب جبریل آئے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، محبوب جی آج کے بعد اس حیثیت کا بندہ مشرک منافق بیمان مر جائے تے جنازہ نہیں پڑھنا، لوگ سوچ رہے سن اس دیڑے اور جنازہ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، بڑے بندے نے میں نے فون آیا جی تھوڑا کی خیال ہے جنازہ پڑھنا چاہیے یا نہیں، سارا لاہور تے سارا ملک نکل آیا کی کریے جی، میں آکے پھر جان پھر میں آکے سارے دنیا نکل آوے، یہ تو صرف پاکستان میں آکے نکلیا نا تھوڑے بقول یا لاہور نکلیا، کنے بندے ہوں گے 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ جان جی، اس تو بھی زیادہ کئی بندے آکر
میں اگر 5 کروڑ ہوئے پورے 21 کروڑ 22 کروڑ پاکستان تے نال ہندوستان تے نال افغانستان تے نیپال تے بنگلہ دیش عرب تے سارا عجم سارا اکٹھا ہو کے جنازے آ جاوے پوری دنیا پڑے ستین شاہ پھر بھی اکیلا کھڑو کے کہے گا کہ مشرک کا دعا مغفرت نہیں ہوتی. جو شرک کرتا ہے اس کے لیے کوئی دعائے مغفرت نہیں ہے. سارا زمانہ نکلا ہے. رسول اللہ نے فرمایا جس بندے دے 2 بندے جنازہ پڑھن تے ایک صف یعنی 2 بندے جنازہ پڑھن جنہیں شرک نہ کی تو اللہ میت سارے گناہ معاف کر دے. 40 کروڑ ہوئے تے ہون سارے جنے جنازہ آگے پڑھو میں کہ پڑھنے پھر 2 دن گزرے نا تے کل سی پھر میں فون کیتے انہوں نے میں کہ ہون بھی جاؤ بعد کہنے جی اسی تو جنازہ پڑھا ہے میں کہا پڑھا ہے ہو جانے جی تیجے دن پھر کل سی میں کہ ہون بھی جاؤ نا توڑے چاچے تا کل ہو رہے ہون پڑھو. لیس لکا من الامر محبوب یہ اختیار آپ کا نہیں ہے. رسول اللہ خود فرماتے ہیں نہیں جائیں گے یہ لوگ جنت میں. رب نے کہا یہ آپ کا اختیار نہیں. رب نے اس جملے پر وہی نازل کی ہے. اور کون ہے جس کے جملوں کو بخش دیا جائے جس کے جملوں کو معاف کر دیا جائے جو وہ کہتا ہے غیر اللہ کو پکار کرتا رہے اور چپ رہا جائے یہ نہیں ہو سکتا. جملوں کا مواخذہ ہوگا دنیا میں بھی آخرت میں بھی اور ایک ہی جملے کا وزن ہوگا. شرکیہ جملہ کہنے کی وجہ سے بندہ شرک اور کفر اور ضلالت میں چلا جاتا ہے اور جملے کی وجہ سے جنت سے دور ہو کے جنت کی وادیوں میں جا گر جاتا ہے. لہذا ایک جملہ سوچ کے بولیے اسی عقیدے اور ایمان پر قائم رہیے. اللہ مجھے اور آپ کو اسی پر زندہ رکھے اور اسی پر موت عقیدے پر دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ان کے جنت میں درجات بلند فرما. جو تیرے بندے بیمار ہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اللہ جو ہمارے جماعتی ساتھی بزرگ فوت ہو چکے اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما. حضرت قاری عبدالحفیظ صاحب اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما. محترم بھائی اسحاق صاحب اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما. اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دے. اللہ جو تیرے بندے بیمار ہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. محترم بھائی حسین صاحب ان کی والدہ محترمہ بیمار ہیں شفا عطا فرما. اللہ بیماروں کو شفا دے دے. مقروضوں کے قرضے دور فرما. بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما. ہمارے ملک کو کرونا کی وبا سے محفوظ فرما. سعودی عرب کی حفاظت فرما. اس کے دشمنوں کو جناب ملیہ میٹ فرما دے. اللہ ہدایت کے لائق نہیں ہے تو انہیں ملیہ میٹ فرما دے. سعودی عرب کی حفاظت فرما. اللہ شریر لوگ اس کے اتحاد کو اس کے امن کو پارا پارا کرنا چاہتے ہیں. اللہ سعودی عرب کی حفاظت فرما. حرمین شریفین کی حفاظت فرما. ان کی طرف راستوں کو آسان فرما. کرونا کی وبا سے انہیں محفوظ فرما. اللہ پوری دنیا سے کرونا کو اللہ محفوظ فرما دے. اللہ کرونا سے محفوظ فرما دے. وبائی امراض سے ہمیں محفوظ فرما. اللہ ہمارے بچوں کو نمازی بنا. جو اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اللہ اس مسجد کو رہتی دنیا تک آباد کر دے. اللہ جو تیرے دین کے مرکز کو آباد کر کے بیٹھے تو ان کے گھروں کو آباد فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.